کسی کو ٹھیک ٹھاک سو میں ستارا اپنا راؤ فرمان ٹھاک کو اور سناؤ کہ گیا نا بھائی تھارا ٹھیک سو خیر خیر ہاں تو بھائیو بے بے تازہ تازہ بیان آ گیا شیخ رشید صاحب کا سعد رضوی کی رہائی سے متعلق تو وہ کہہ رہا جی منگل تک ہم دیکھیں گے منگل کی شام تک ورنہ جتنے بھی دھرنا دینی تھے تو تحریک لبیک کے جو ٹی ایل پی ہے عاشقان نے جو رسول اکٹھے کرے ہیں ٹی ایل پی کی اپنا ایک سیاسی پارٹی ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ایک الگ بات ہے اور جڑا تک ہے ناموس رسالت کا معاملہ وہ ایک الگ بالکل الگ سیپریٹ ایشو ہے جو کہ فرانس نے جو خاکے کا جو نمائش کروائی تھی اٹھے سے یہ کام چل لیا تو ان کا ایک موقف تھا علامہ خادم رضوی کا کہ فرانس کا سفارت خانہ بند کرایا جائے اور اس کے سفیر سے ملک بدل کرایا جائے تو ہوندا رہا ہے جو کہہ لو کہ ہماری جو ہے ترکی ترکی نے ان کا سفارت خانہ بند کریا دو ٹوک انہوں نے اپنا موقف جناب جو ہے رکھا تو میری اوڑ تو پہلے تو آج پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہویا بہت زبردست کرکٹ دیکھنے والی بہت زبردست جناب والا جو ہے پاکستان کا بولنگ اٹیک رہا شاہین افریدی اور حسن نے انڈیا کی دہی توڑ دی اور جو ہے ورنہ سے بابر اعظم نہ رضوان مستری نے جو ہے رضوان ہے وکٹ کیپر ان نے بہت بڑھیا بلے بازی کری وراٹ کوہلی بھی بہت اچھا کھیلا لیکن باقی انڈیا کی ٹیم کو اچھے نہیں کھیل سکی تو میری اور تو تمام کرکٹ لورز ہیں جتنے بھی جڑے جڑے بھی بیٹھے ہیں سارے نے پاکستان کی جیت مبارک بہت اچھی کرکٹ ہوئی سارے پاکستان بھائیوں نے بہت بہت گھنی بدھائی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ بابر اعظم نے جناب بہت اچھی اننگز کھیلی رضوان کے ساتھ اور ناقابل شکست جناب والا جو ہے اننگز رہی اور اس میں پاکستان نے جیت نصیب ہوئی بھائیو اور اپنا ٹی ایل پی کی اب بات کر لیں تو ٹی ایل پی کا جو میٹر ہے اصل میں یہ سارا سمجھنے والا ہے سارے بھائیوں واسطے اصل میں ٹی ایل پی فرانس نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکیاں کا وہ جب نمود و نمائش تھی تو انہوں نے جناب والا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ توہین کری تو اس کے اوپر علماء سے جناب جو ہے نا لیا گیا مشورہ تو اس میں طاہر القادری صاحب آئے تو انہوں نے جناب جو سٹانس دیا کہ جس ملک کے اندر وہ توہین ہو رہی ہے جس حکومت کے اندر توہین ہو رہی ہے وہ اگر ایکشن لے ہوئے تو اس نے سزا دے سکے ہے گستاخ نے البتہ جو مسلم حکومت ہے اگر اٹھا نہیں ہے اور دوسرے ملک میں ہے تو وہ اپنا جو ہے ناموس رسالت اوپر جناب والا اپنا موقف ہے کہ ان کا سفارت خانہ بند کر دیا جائے ان سے سفارت تعلقات توڑ لیے جائیں کیونکہ آپ جس کو فالو کرو جس کی پیروی کرو تو اس کی عزت کے اوپر اپنے سب کچھ اپنا نثار کرنا ہو تو فالو ہے لو ہے محبت ہے افیکشن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تھار میں سے کوئی بھی اس ٹائم تک مومن نہیں ہو سکتا جس ٹائم تک وہ اپنی ماں بہن بھائی باپ اپنے ہر چیز سے بڑھ کے مانے نہ پیار کرے یہ تو ایمان کا تقاضا ہے تو اس کے اوپر جناب طریق لبیک مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے دھرنا بھی دیا فیض آباد دھرنا کے اندر ان کو وہ شیلنگ ہوئی پھر جناب جو ہے کافی دھواں ہوا پھر وہ بیمار شمار ہو گئے گرفتار بھی رہے اس سے پہلے اور جیل میں بھی رہے پھر ادھر بھی آئے پھر وہ ڈیتھ بھی ہوگی ان کی اس کے بعد پھر طریق لبیک نے کچھ عرصہ جو ہے انتظار کرے پھر طریق لبیک نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال جو ہے وہ نکلے دھرنا دیا تو کافی گورنمنٹ نے اپنا سرور سو تصادم جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کری تو وہ پھر کافی جھڑپاں شڑپاں ہوئی اور انہوں نے سعد رضوی کو گرفتار کر لیا تو سعد رضوی جو ہے وہ مولانا خادم حسین رضوی کا بیٹا اور تحریک لبیک کا
प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। तो उस पे जनाब वाला जो है ना, अभी शेख रशीद साहब का बयान आया है कि हम मंगल तक जो है उसमें छोड़ देंगे, हमारे जो है ना मुज़ाकरात हो गए हैं उनके साथ। असल में दोस्तों, आप जो है ना, हमने असल में देखना ये है कि ये साद रिजवी वाला इशू जो कि था ही नहीं, और ये जुम्मे के बाद से एकदम मार्केट में आ गया, इसकी आखिर वजह क्या थी? ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है। असल में ना ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना एक नज़रिया है, मेरी अपनी एक थिंकिंग है। मेरे ख़्याल में ये हुकूमत जो है, तहरीक लब्बैक वाला जो मैटर है, वो खुद करवा रही है, खुद उसने स्पेस दे रही है। क्योंकि ये जो वज़ीर दाखिला है, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट है। असल में ना अभी हालात इस तरह के आए थे कि पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है पीटीआई की, ये असल में 3-4 महाज़ों के ऊपर घिर चुकी थी। नंबर एक तो इनको अमेरिका की तरफ से बड़ा स्ट्रेस था कि जनाब जो है ना, हवाई जो है ना अड्डे दिए जाएँ, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने जनाब जो है उसको इनकार कर दिया था कि हम अड्डे नहीं देंगे। तो वो एक इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, एक्सटर्नल। दूसरा इनके ऊपर जो प्रेशर था, वो है एफएटीएफ का, और फिर ग्रे लिस्ट वाला, और फिर जनाब जो है आईएमएफ के शिकंजे में ये जनाब जो है ना हुकूमत फंस गई है। तो क्योंकि डॉलर ऊपर जान लग रहे थे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि एक आम आदमी की जो है वो कमर टूट गई। तो एक आम आदमी की परचेजिंग पावर बड़ी मुतासर हुई है, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, और जो जॉब होल्डर तबका है, आप कह लें कि वो बिल्कुल ही, वो सिर्फ हाथ नहीं फैलांदा, बाकी हालात उनके इतने टाइट हो गए, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है इन 3 साल के अंदर जो है ना, और उनकी तनख्वाहें शंख्वाहें इतनी नहीं बढ़ी, तो जिस वजह से वो भी बड़े तंग हैं। तो ओवरऑल ही सारे तंग थे। तो इस सिनेरियो का जो है ना, महंगाई के ऊपर जनाब जो है अपोजिशन ने पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दी कि जनाब हर तरफ उन्होंने जिल से जो है, सिंध में पीपी ने, पंजाब में नॉन लीग ने, ये सिस्टम जल से वल से शुरू करे, तो हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बढ़ गया, असम्बली के अंदर भी डिबेट आना शुरू हुई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ गया। तो ये सारे जब प्रेशर बढ़े, तो बीच में जनाब वाला जो है जो ना महंगाई को चला नहीं पा रहे थे खान साहब, तो खान साहब ने जो है, इन्होंने सेफ एग्जिट्स का सोचा भी किसी तरीके से हम इनसे निकल जाऊँ। तो फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट की कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी, वो जब आई तो उसके ऊपर जनाब वाला जो है ना, पीएम साहब ने कहा कि ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह होगा, इस तरह इस होगा। जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर्ट मांडर लगाया था, उसने कहा नहीं जी, ये तो डीजीआईएसआई रहेंगे, नदीम साहब जो हैं, नदीम अंजुम साहब, इनको मैं एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा बुरा बनाया। उसने कहा ठीक है जी, इख्तियार पीएम के पास होता है, लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स जो है ना, वो देखनी है इदारे ने, और मेरिट को मद्देनज़र रखना होगा, देखना होगा, तो उसके मुताबिक आपने करना चाहिए। तो उसके अंदर भी एक बड़े क्लैश आ गया, जिसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा वावेला करा कि जनाब जो है ना, किसी भी तरीके से जो है ना, इसमें क्लैश जो है इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में करवाया जाएगा। खैर वो तो जनरल बाजवा और इमरान खान साहब का एक बड़ी अच्छी गुड वर्किंग रिलेशनशिप है पीटीआई की हुकूमत के साथ, तो वो इतना कोई आप कह लें कि ज़्यादा जनाब जो है वो नहीं हो सका। तो बहरहाल, तो ये जो यकदम इशू उठा, ये बड़ा काबिल गौर है, क्योंकि असल में ये इन 2-3 इश्यूज़ के अंदर फंसी थी। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई फेस सेविंग नहीं थी, हर तरफ महंगाई की बात थी, और हर तरफ ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके चले हुए थे। तो इस दौरान बड़ी चालाकी के साथ जनाब वाला इन्होंने एक प्लान तैयार किया, गवर्नमेंट ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने, और इन्होंने जनाब जो प्लान तैयार करके इन्होंने लब्बैक वाला इशू जो है ना, वो जानबूझ के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिए कि साथ रजी साहब को रिहा कर दिया जाए, तो इन्होंने कहा यार हम फंसे तो पड़े हैं हर पासे से, क्यों ना इसको पॉइंट स्टोरिंग कर लें, क्योंकि ये एक मजहबी जमात है, इसके साथ लोगों की अटैचमेंट है, वाबस्तगी है, फिर या रसूलुल्लाह का नारा भी है। तो उस मॉब को इन्होंने इस्तेमाल किया, और वो मॉब को इन्होंने पहले कहा कि जनाब आईजी पंजाब को कि इसको हम लाहौर से नहीं निकलने देंगे, लाहौर के अंदर ही रहेंगे,
اور پھر انہوں نے خود ہی جناب والا جو ہے نا اس کو، میرے خیال کے مطابق خود ہی جناب لاہور سے انہوں نے اس کو نکالا، اور خود ہی شیخ صاحب نے 2 دن کی چھٹی اناؤنس کی۔ یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ لگ رہا ہے، اور پھر وہ جناب واپس آنا، یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ ساری چیزیں اس طرح انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو میڈیا کوریج ہے، جو میڈیا کے اوپر بھی اتھارٹی بنا رہے تھے، اس پہ بھی ایک ایشو آ گیا تھا۔ پھر آسما کا جو ہے ایک ایشو آ گیا تھا، وہ کہہ لیں کہ اب اس میں عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں، فرسٹ وومن پاکستان جو ہے، پی ایم کی وائف، ان کے اوپر بھی کچھ اشارے کنائے کے اندر نون لیگ بھی باتیں کر رہی تھی، آسما شرازی نے بھی بات کرتی، تو اس کے اوپر بھی کافی وہ لتڑ لتاڑ اور عجیب قسم کی سیاست شروع ہو گئی تھی۔ تو اس طرح حکومت جو ہے نا بہت سارے اس معاملات کے اندر گھری تھی، تو اس وقت اس اسنا کے دوران ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ کسی بھی طریقے سے نا کوئی ایسا ایشو کریٹ کر دیا جائے، وہ بے مقصد ایشو جس کو کوئی مقصد بھی نہیں، جس کو کوئی پرپس بھی نہیں ہے، تو جو کہ سپریم کورٹ ہے جس کی رہائی کا اعلان کر چکی، تو اس کو اجاگر کیا جائے تاکہ میڈیا فوکس جو ہے نا وہ سارا اس موب کی طرف کر دیا جائے۔ تو اس میں حکومت بڑی چلاکی کے ساتھ کھیلی، اور ابھی یہ منگل ہے، منگل تک کا انہوں نے ٹائم دیا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ منگل سے آپ آگے جمعے تک لے جاؤ، نیکسٹ جمعے تک، یعنی 8-10 دن کے اندر وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے پشاور والی اور ڈی جی آئی ایس آئی والی، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہو جائیں گی، وہ بھی اپنا اپنا چارج لے لیں گے، اور وہ جو کوریج جو ملنی تھی، جو نون لیگ اور وہ کر رہی تھی، ان کی ریلیاں شیلیاں وہ بھی میڈیا کی اندر دبا دی گئی ہیں، مین اسٹریم لائن کے اوپر جہاں پہ ہو رہا جو ہے نا جی، پورا سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر وہ سارا اٹھا دیا گیا ہے، لبیک والا میٹر پورا۔ ابھی بھی شیخ صاحب نے اپنا بیان دے دیا کہ منگل تک جناب والا جو ہے نا شیخ کو اس کو سعد رضوی کو رہا کر دیں گے۔ تو بھائی سعد رضوی کو تو رہا حکومت اس نے کورٹ نے کرنا تھا، اور وہ کورٹ نے کر دیا ہے، تو آپ نے جو پوائنٹ سکورنگ لینی تھی ویل ڈن، آپ نے جناب والا لی، تو بس یہ نارمل حالات آ جائیں گے، آپ دیکھ لینا 3-4 دنوں کے اندر اندر، اور یہ کنٹینر شنٹینر بھی سارے ہٹ جائیں گے۔ تو جو حکومت ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے جناب جو ہے نا وہ پتہ کھیلا ہے اپنا، بڑا کلیور جو ہے آپ کہہ لیں کہ انٹیریئر منسٹر ہے جنہوں نے اپنا پتہ کھیلا، اور پتہ کھیل کے سارے موب کو آگے لگا کے انہوں نے نون لیگ پی پی ان کی جو ریلیاں شیلیاں تھیں سب کے اوپر پانی پھیر دیا، ادھر سے جو ایشو کلیش تھا وہ وہ بھی انہوں نے کور اپ ٹیک اپ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ہوئی اس واسطے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو دبا لیا جائے اور ساری چیزیں ہو جائیں۔ ابھی 3-4 دن میں پی ایم صاحب بھی وزٹ کر کے آ جائیں گے، تو ادھر سے یہ بھی 3-4 دن ہو جائیں گے، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ سب کچھ جناب جو بہتر ہو جائے گا۔ اخیر جو روڑا رہنا ہے وہ مہنگائی کا رہنا ہے، ڈالر کی اونچی پرواز کا رہنا ہے، ہو سکے 10-12 دن کے اندر اور پٹرول بڑھ جائے اور مہنگائی بڑھ جائے، تو حکومت بیسیکلی فلاپ ہوتی جا رہی تھی، تو انہوں نے اپنے سر سے اتارا، اور یہ سورا دھرنا کی جتنی بھی صورتحال تھی وہ کریٹ کری اپنے آپ کو فیس سیونگ کہنے کے لیے، اور بڑی اس میں وہ کامیاب بھی رہی۔ میں نے جتنا بھی سارا جو کہہ لیں کہ جج کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹس میں لازمی بتاؤ، آپ کیا سوچو ہو، آپ اس پورے سینیریو میں کس طرح دیکھو؟ میں نے تو اس کو اس طریقے سے دیکھا ہے، اب آپ اپنے رائے دیں کمنٹس کے اندر، تو پھر لگ جائے گا بھی، ہم نے بھی میرا لگ جائے گا آپ کیا سوچو ہو اور ہم کیا سوچیں۔ ہاں، تو میرا اپنا ایک نظریہ، میری اپنی ایک سوچ تھی کہ یہ کیا اسٹریٹجی تھی اور کیوں ہوا، کس طرح ہوا، تو باقی ہم بھی اپنی رائے دے سکو کمنٹس کے اندر۔ تھینک یو، لو یو، جڑے رہو ہریانہ ٹی وی کے چینل ہے ہریانہ ٹی وی پاکستان، لو یو بھائیو۔